شفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں آستانہ قرآن پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ کم ہے، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہی ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں تحریک عظمت قرآن کے ساتھ وابستہ فرمایا اور ہمیں ادب قرآن اور ادب نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور اس پلیٹ فارم سے اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال تحریک عظمت قرآن کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور تحریک عظمت قرآن کو ہر اس مقام تک پہنچائے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور ہمیں وہ دن ضرور دکھائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی بے ادبی ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک لے کر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام ادب پہنچائیں گے، تو ہم وہ دن ضرور دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں سے بچے جو اسلامیات کی کتابیں بیچ دیتے ہیں وہ بکنا ختم ہو جائیں گی۔ ہم وہ دن ضرور دیکھیں گے کہ اخبارات جو ہیں ان کے ذریعے جو بے ادبی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو پیغام ادب ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت نہ کرو، ان کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ نیکی پھیلاؤ اور گناہ کو نہ پھیلاؤ۔ آج ہمارا معاملہ تھوڑا الٹ ہو گیا ہے، ہم تھوڑے جدید ہو گئے ہیں، ہم ترقی کر گئے ہیں، ہم برائی کے بارے میں پوچھنے سے کبھی نہیں گھبراتے، برائی آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم کبھی نہیں گھبراتے۔ اگر کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ ہماری وجہ سے گناہ گار ہو رہا ہے، ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ لیکن اگر نیکی کا پیغام کسی کو آگے دینا ہو، نیکی کا پیغام آگے پہنچانا ہو، پھر ہم کہتے ہیں یار مجھے تو شرم آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار منو صحیح اس گل دے بارے چ علم نہیں ہے، پھر ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی بھی موضوع کے بارے میں اگر ہم سے مشورہ مانگا جائے تو ہم ضرور کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار میرے خیال سے تو ایسے ہونا چاہیے۔ دین کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر غور کریں تو ہم اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر بہت ساری غیر شرعی چیزیں پوسٹ کر دیتے ہیں، گانے لگا دیتے ہیں، شعر و شاعری لگا دیتے ہیں، ہم فلمیں شیئر کر دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس چیز کو کرنے سے تو ہمارے رب نے منع کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں گناہ گاروں کا تعاون نہ کرنا،
جو برائی پھیلانے والے ہیں ان کے ساتھ مل نہ جانا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ گناہ خود بھی کرتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے سٹیٹس کے اوپر گانے لگا دیتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، ہم جس نے گانا نہیں بھی سننا اس کو بھی سنا دیتے ہیں، جس نے برائی نہیں کرنی اس کا بھی برائی ہم پہنچا دیتے ہیں، جبرن، زبردستی۔ کوئی بندہ سٹیٹس دیکھ رہا ہے، وہ اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی آگے وہ بری چیز آ جاتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کو روکیں اور اچھائی کو پھیلائیں، جبکہ ہمارا نظام الٹ چل رہا ہے۔ اور یہ پھیلانا اور پسند کرنا صرف پسند کرنے کی حد تک نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے اچھے سٹیٹس بھی لگاتے ہیں، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں بھی وہ فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، صرف بری کرنے والے نہیں۔ وقت کے بڑے بڑے لگتا ہے کہ پیر یہی ہیں، بڑے بڑے با یزید بستامی، پتہ لگتا ہے کہ یہ جو شعر و شاعری، یہ جو چیزیں اچھی شیئر کرنے والے ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں اور اخلاق کے بارے میں بڑے بڑے جناب اقوال زریں ہم شیئر کرتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اور اپنی سٹیٹس کے اوپر بھی۔ پڑھنے والا کہتا ہے واہ واہ کتنی اچھی بات کی، لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم سارا جو اپنا ایک اچھائی والا ہم نے ایک حلیہ بنایا ہوتا ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا تو ہمیں حکم ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اچھائی کو اپناؤ، اس کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، معاونت کرو۔ ہم اوپر اوپر سے بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اور جب کبھی کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں یا کسی سے پیسے واپس لیتے ہیں، تو پھر اصل حقیقت ہماری کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہم لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم غیبت بھی کرتے ہیں، ہم چغلیاں بھی لگاتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے بھی کروا دیتے ہیں، لیکن سٹیٹس کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت بڑے پیر ہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھائی کو صرف پھیلانا نہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ایسے اعمال بڑے ہی مقبول ہیں جو اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن وہ پابندی کے ساتھ کیے جانے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے کی بھی حضور علیہ السلام نے وہ بیان فرمایا ہے کہ ایک لفظ کو بھی اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں تو درود پاک کی فضیلت میں جہاں پر کثرت کے ساتھ درود کی فضیلت بیان ہوئی ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، 10,000 مرتبہ درود کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہیں پر 50 مرتبہ روزانہ پابندی کے ساتھ صرف 50 مرتبہ روزانہ درود پاک کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام سے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے کہ بعض دفعہ تعداد جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، بعض دفعہ خلوص معنی رکھتا ہے، بعض دفعہ پابندی معنی رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دن بیٹھیں اور 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 2 مہینے درود پاک پڑھے ہی کوئی نہیں، پورا سال ہی نہیں درود پاک پڑھا۔ یہ چیز ہے، یہ عمل جو ہے اس کا بھی ثواب تو ملتا ہے لیکن پابندی نہیں ہے، قناعت نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ چیز بندے کو اتنا زیادہ اللہ کے قریب نہیں کرتی جتنا بندے کو پابندی کے ساتھ کیے جانے والا عمل، پابندی کے ساتھ کیا جانے والا ذکر و اذکار، پابندی کے ساتھ کی جانے والی تلاوت قرآن، چاہے وہ بندہ صرف ایک آیت ہی پڑھتا ہو، لیکن وہ روزانہ ایک آیت پڑھتا ہے اوپر سے، پھر اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا میں اس کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پھر وہ اس ایک آیت کے اوپر پورا دن کوشش کرتا ہے کہ آج میں نے غصہ نہیں کرنا، کوشش کرتا ہے آج میں نے گالی نہیں نکالنی،
کوشش کرتا ہے کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ سلام کا جواب دینا ہے، میں سلام کا صحیح جواب دوں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز جو ہے اس کو وقت کے اوپر پڑھوں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا میں زکوٰۃ دوں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک دوسرے کے نام نہ رکھو تم، جس طرح ہم لوگوں کے نام بگاڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے ہم نام بگاڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے تو ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ جب وہ یہ آیا کریمہ پڑھتا پھر وہ کہتا یار کسی کا نام نہیں بگاڑنا، بلکہ اس کو سیدھے نام سے بلانا۔ تو یہ جب اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو پھر جو اللہ فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ جب ہم خود عمل کریں گے، عملی نمونہ پیش کریں گے، تو پھر دیکھنے والا جو ہے وہ خود آپ کا معاون بن جائے گا۔ وہ کہے گا نہیں یار یہ نیکی کی بات کر نہیں رہا، صرف اس کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے، برائی سے صرف روک نہیں رہا بلکہ برائی سے خود رک بھی رہا ہے۔ تو جو دو چیزیں ہم آج یہاں سے اس محفل سے پیغام لے کر جائیں گے وہ یہ کہ ایک، ہم نے برائی نہیں پھیلانی۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نے برائی نہیں پھیلانی، کوشش کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ گناہ گار نہ ہو جائے، ہم گناہ کو پھیلانے میں اس کے معاون نہ بنے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کسی بندے نے کوئی اچھا کام کیا، اچھے کام کی اس نے دعوت دی، لوگوں کو اچھائی کی طرف مائل کیا، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتائی، کوئی قرآن کی بات بتائی، کوئی حدیث کی بات بتائی، یا ویسے ہی کوئی نیکی کا کام کسی کو بتایا، اب اس بندے نے اس اچھائی کے کام پر عمل کیا، اس نے سن کر نماز شروع کر دی، اس نے دیکھ کر زکوٰۃ دینی شروع کر دی، اس نے دیکھ کر کہا کہ یار نہیں میں بھی اب جو ہے وہ نیک کام کروں گا، برائی سے میں رک جاؤں گا، تو وہ جس کی ہم نے اصلاح کی اس نے جب نیک کام شروع کر دیا تو نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ جتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا، نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، ایک بندے کو ہم نے نیکی کی دعوت دی، اس کو قرآن زمین سے اٹھانے کی دعوت دی، اس نے ٹال مٹول کی، پھر ہم نے دعوت دی، پھر اس نے بس شیطان تھا اس نے نیکی کی طرف نہ جانے دیا، بالآخر ایک دن وہ اس چیز کے اوپر راغب ہو گیا، اس نے پوری نیت کر لی کہ صبح میں ضرور قرآن اٹھانے کے لیے جاؤں گا، صبح ضرور درود پاک زمین سے اٹھانے کے لیے جاؤں گا، صبح ضرور میں قرآن کو جو ہے اس کا ادب جو کرنا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اب وہ بندہ ادب قرآن کے لیے آیا، وہ جتنا بھی ادب کرے گا اللہ تعالیٰ لانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بہترین نظام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان اقدس سے نکلا۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی نے برا کام کیا، اس کی شروعات کی، اس کی ایجاد کی، اور اس برائی کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اس برائی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جیسے یہاں پر نیکی والے کو جب تک نیکی چلتی رہے گی ثواب ملے گا، اسی طرح فرمایا کہ وہ گناہ کی ابتدا کرنے والے کو، گناہ لوگوں تک پہنچانے والے کو تب تک گناہ ملتا رہے گا جب تک لوگ اس کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر چل کر گناہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم نے فیس بک کے اوپر گانے شیئر کر دیے، ہم نے فلمیں شیئر کر دی، ہم نے واہیات قسم کی باتیں شیئر کر دیں، اب جب تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، برائی میں پڑ رہے ہیں، نامحرم خواتین کو دیکھ رہے ہیں، گالیاں سن رہے ہیں، آگے نکال رہے ہیں، اس برائی کو آگے شیئر کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات جا رہی ہے، 1000 بندے تک بات چلی گئی، 2000 بندے تک بات چلی گئی، 50,000 بندے تک بات چلی گئی، ملین کے اندر ویو ہو رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ اتنے ملین بندے جو اس کی وجہ سے گناہ گار ہوئے ہیں ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اس کو جو یہ وجہ بنا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اب ذرا سوچئے، ایک بندہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آئی جا رہی ہیں وہ کر نہیں رہا، وہ بندہ مر گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جس کو اچھائی کی طرف وہ راغب کر کے گیا تھا اس نے اور بندوں کو بھی اچھائی کی دعوت دے دی، اس وجہ سے اور زیادہ لوگ اس اچھے کام میں شامل ہوئے، تو وہ بندہ تو چلا گیا لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اچھائی کا سودا ہے،
فائدے کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا ہے؟ فائدے کا سودا ہے۔ اب اس کے برعکس ایک اور بندہ ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ موت کا تو کسی کو پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ بہت سارے ہم نے دیکھے بزرگ بندے بڑی بڑی عمر گزار گئے، اور بہت سارے نوجوان بندے جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی وہ بھی چلے گئے، کسی کی شادی کو مہینہ ہوا وہ بھی چلے گیا، کوئی بارات والے دن جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ابھی ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی، وہ بندہ بارات کے لیے گیا ہے، بارات کے ساتھ گیا ہے دولہا، وہاں پر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا۔ جی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا کفن بازار میں آ گیا، لیکن وہ بازار میں اپنی شادی کی خریداری کر رہا ہوتا ہے۔ اب جانا تو سب نے ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، وہ بندہ جو اپنی وال کے اوپر وہ برائی شیئر کر کے گیا تھا، اب یہ فیس بک کی آئی ڈی ختم بھی نہیں ہوتی، اتنی جلدی نہیں ختم ہوتی، تو جب تک وہ لوگ دیکھیں گے وہ اس برائی میں شامل ہو جائیں گے، اس کو دیکھ کر نماز کے لیے نہیں جا رہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، وہ جو اس کے اندر گالیاں نکال رہے ہیں وہ گالیاں وہ اپنا رہے ہیں، جو بے حیائی دیکھ رہے ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو وہ اتنا گناہ اب وہ کر نہیں رہا، مر گیا، سسٹم ختم ہو گیا، لیکن چونکہ وہ برائی پھیلا کر گیا تھا، اس وجہ سے وہ برائی اب اس کے نامہ مال میں لکھی جا رہی ہے، وہ عذاب مفت کا اس کو مل رہا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے اور مجھے بتائیے، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ نفع کا سودا ہے؟ تو پھر یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کرنا۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہم کہتے ہیں میں کہتے گلی تھاں پیر نہیں رکھیا، کہتے ہیں نا، تو میں بڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے کہ انج ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے۔ لوگوں کو قصے سناتے ہیں نا اپنے، بتاتے ہیں کہ وہ فلانا بھی ڈوب گیا فلانے کام چ، فلانا بھی ڈوب گیا، لیکن ویکھے تیرا بھرا کیڈا سمجھدار ہے، کدے گلی تھاں پیر نہیں رکھتا، ویکھ لے فلانا بھی ڈوب گیا۔ میں سارے نوں سمجھایا سی کام نہ کریو، لیکن میری کڈی عقل ہے، میری کڈی فہم ہے کہ میں بچ گیا، سارے ڈوب گئے نے۔ تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم یہ عقل مندی والا کام بھی کریں کہ ہم نیکی کر نہیں رہے لیکن ہمارے نامہ مال میں نیکی آ رہی۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے نا، جب ہم ایسے ہی اچھے اعمال کریں گے کہ ہم اگر کسی وقت موجود نہیں ہیں، کسی وقت ہم محفل میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیغام سے آئے ہوئے لوگ محفل میں موجود ہیں، تو ان کی نیکی کا ثواب ضرور ہمیں مل جائے گا۔ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی وہ پیغام ادب، ذرا غور کیجئے، قرآن کی جو ایک آیہ کریمہ ہے جب ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک لفظ تلاوت کرتا ہے، ایک حرف تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک میں سے محض الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کے اوپر نیکیاں مل رہی ہیں، اور ذرا غور کیجئے، جو قرآن حضور علیہ السلام کی امت کی سب سے زیادہ شفاعت کرے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میری امت کی سب سے زیادہ شفاعت کرے گا، اور یہ اللہ کے ہاں محبت والا جھگڑا کرے گا، بڑا جھگڑالو ہے، اور اتنا جھگڑالو ہے کہ اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، جب وہ قرآن کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہو، اس قرآن کی مبارک آیات، مبارک صورتیں نالی میں پڑی ہوں، زمین پر پڑی ہوں، اوپر سے ابن آدم پاؤں رکھ کے گزر رہا ہے، تو اس قرآن کی ایک آیت کو اگر کوئی بندہ زمین سے اٹھاتا ہے، چومتا ہے، عطروں سے معطر کرتا ہے، اس کو اس کے ادب کے مقام پر پہنچاتا ہے، تو غور کیجئے اس کے اوپر رب ذوالجلال اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، کس قدر اس کے درجات بلند کرتا ہے، کس قدر اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹاتا ہوگا۔ تو جس بندے کی وجہ سے وہ بندہ نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی معاملہ گناہ کا ہے۔ تو آج یہاں سے جو 2 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، ایک برائی پھیلانی نہیں اور برائی پر عمل بھی نہیں کرنا، صرف آدھی بات نہ مانے، وقت کے بعد یزید بستامی فیس بک کے سٹیٹس تک اور
واٹس ایپ کے سٹیٹس تک نہ بنے، اوہ بڑے بڑے سٹیٹس لگے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جناب نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، لیکن اس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے۔ بڑے بڑے سٹیٹس، ابھی ماشاءاللہ رجب شریف کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے، بہت سارے بندے یہ سٹیٹس لگائیں گے جناب رجب میں آپ روزے رکھیں، سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، المختصر جو بھی احادیث میں آئے ہیں لوگ بیان کریں گے، لیکن خود روزے نہیں رکھیں گے۔ عبادت کے متعلق بڑے بیانات کریں گے۔ 27 رجب المرجب کو بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، معراج شریف کی رات ہوتی ہے، بڑے سٹیٹس لگیں گے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھیں گی، لیکن خود عبادت نہیں کریں گے۔ اس کا ثواب تو ملتا ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا اگر کسی تک اچھی بات پہنچائیں، لیکن حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھائی کی بات لوگوں کو تو بتائے لیکن خود عمل نہ کرے، اس کی مثال موم بتی کی طرح ہے، خود تو جلتی ہے، اس کو جلنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی روشنی سے دوسرے لوگوں کو ضرور فائدہ ہے کہ اس کی روشنی کو دیکھ کر لوگ اچھائی کر سکتے ہیں، جب کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، لیکن موم بتی جو خود جال رہی ہے اس کو خود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اچھائی، ہماری اچھائی کو دیکھیں لوگ، ہمارے پیغام کو دیکھ کر لوگ تو اس کے اوپر عمل کر لیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر ذرا غور کیجئے ہماری اس بات کا ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، آخری بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ڈیوٹی کے لیے نکلیں گے۔ وہ کوئی علامہ صاحب تھے، واللہ عالم اچھی ہے یا سچی ہے یا جھوٹی بات ہے، لیکن حقائق کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے بیان کیا اور بیان کے دوران کہہ دیا ہے کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کر کے مصلی دریا کے اوپر ڈالے تو وہ پار ہو جائے گا۔ اب بیان کے اندر انہوں نے یہ بات کر دی، اب وہاں پر ایک چرواہا بیان سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تو بڑی سہولت ہوگی میرے کے لیے، روزانہ ہی دریا پار کر کے جانا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتی ہے، پہلے دور میں پل شل جو اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی ہوتی، اور اگر وہ ہے بھی تو آپ دیکھ لیں کوئی ایک رستے میں پل ہے، پھر اتنا زیادہ جو علاقہ رستے میں آتا ہے ان کے لیے تو پل نہیں ہے، وہ تو اندر سے ہی گزر کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار ہے بڑا نسخہ کیمیا میرے ہاتھ سے آ گیا، ان روز بسم اللہ پڑھ کے ٹور جا کر آنا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے عمل شروع کر دیا، بسم اللہ شریف پڑھی، مصلی ڈالا دریا کے اوپر، پانی کے اوپر، اور وہ تیرتا جا رہا ہے، ساتھ ہی اس کے جانور بھی جا رہے ہیں، وہ روز اس پار جا رہا ہے اس پار جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا اور علامہ صاحب نے دیکھا، مولوی نے دیکھا، اس نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، اس نے اس کو چرواہے کو بلایا، اس کو کہتا ہے یار کیڑا تیرے کو جادو ہے، کیڑا تیرے کو نسخہ ہے، کیڑی ایسی گل ہے یار جی تو عمل کرنا پیا تے تو دیکھو جناب دریا تو پار ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے یار مولوی صاحب یہ تو میں نے آپ کے بیان میں ہی بات سنی تھی، آپ نے خود یہ بات بیان کی تھی کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اللہ کے اوپر توکل کرے، تو بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اس کی برکت ہے کہ وہ دریا سے پار ہو جائے گا، دریا میں ڈبکیاں نہیں لگائے گا، مرے گا نہیں۔ تو میں تو اس بات کے اوپر عمل کر رہا ہوں اس دن سے، اور میں بھی گزر جاتا ہوں روزانہ، اور میری بکریاں بھی گزر جاتی ہیں۔ اس نے کہا یار اچھا یہ تو بڑی کامدش ہے، میں تو عمل ہی نہیں کیتا۔ اس نے کیا کیا، اس نے خود مصلی ڈالا، بسم اللہ پڑھی، جب درمیان میں گیا، درمیان میں پہنچا تو کہتا ہے یار ایک انج ہو سکتا ہے، کیا کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھے، مصلی پر بیٹھے اور دریا سے پار ہو جائے۔ جب اس نے یہ کہا نا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو وہ پانی کے اندر وہ گر گیا اور ڈبکیاں کھانے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، پتہ نہیں یہ سچی بات ہے یا جھوٹی، لیکن حقائق کے طور پر یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ صرف بات بیان کی حد تک نہ رکھیں، ہم صرف سٹیٹس کی حد تک ہیں، فیس بک کی حد تک ہیں۔ اگر برائی نہیں پھیلاتے تو بہت اچھی بات ہے، برائی نہیں پھیلانی، پھیلائیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا، لیکن اگر اچھائی بھی پھیلاتے ہیں تو کس حد تک پھیلاتے ہیں، صرف فیس بک کے اوپر سٹوری کی حد تک یا شیئر کی حد تک یا واٹس ایپ کے سٹیٹس کی حد تک۔ آپ ہمارے گھر چلے جائیں، گھر سے پتہ کریں کڈا کو با اخلاق ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا اوہو ان تو تمیز نہیں گال کریں۔ آپ جب خود اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقین مانیے جب ہم خود عمل کریں گے تو پھر سننے والا بھی اس کے اوپر عمل کرے گا۔ ایک بزرگ مائی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، کہتی ہے
शाह साहब ए मेरा जिहड़ा पोतरा है ना, ए मेरा दोहतरा है जिहड़ा, मेरा पुत्तर है जिहड़ा, ए गुड़ खांदा है, इहनूं आखो गुड़ ना खाया करे। आप फरमाते हैं माई जा कल आई, कल इहनूं तबलीग करां दे बच्चे तेरे। अब वो अगले दिन आई तो आप फरमाते हैं पुत्र गुड़ ना खाया कर, बहुता गुड़ ना खाया कर, चंगा नहीं होंदा। माई कहती है पीर जी ये गल तुसां कल ही कह देनी सी। मैं तो आख्या कोई बड़ी तुसी दलील करो दे, कोई कुरान हदीस तू साबित करो दे, बच्चे नूं समझाओ दे गल, भाई बेटा गुड़ ना खाया करो, इसके ये नुकसानात हैं, ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा करते हैं तो नुकसानात हैं। तो आप फरमाते हैं अम्मा जी गल है नहीं है, गल है कि कल मैं आपे गुड़ खाधे है, तो हुण मैं आपे गुड़ खाना छड़ छड़िया। अब मैंने खुद, कुरान पाक में भी रब फरमाता है कि ईमान वालों जो जिस चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते वो क्यों कहते हो। ये तो रब ने भी फरमाया है कि अपनी जो बात है वो दुरुस्त करो, अपनी बात वो करो जिसके ऊपर तुम अमल करते हो, सीधी सीधी साफ साफ बात करो, ये घुमा फिरा कर बात ना किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी बात करो, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सीधी बात करो। एक और जगह पर जो मैंने पीछे आपको कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है जो खुद नहीं करते वो दूसरों को क्यों कहते हो। तो ये चीज़ है कि हम सिर्फ स्टेटस की हद तक आलिम फाजिल ना बने, बल्कि वो अच्छाई हमारे अंदर नज़र आए, हम खुद भी अदब करें और दूसरों को भी अदब का पैगाम दें, हम खुद भी नमाज पंजगाना पढ़ें और दूसरों को भी इसका पैगाम दें। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि जो हमने आज नीयत की है इसके ऊपर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें अच्छाई फैलाने वाला और अच्छाई के ऊपर अमल करने वाला बनाए, बुराई से बचने वाला और बुराई दूसरों तक ना पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला आपका और मेरा यहाँ पर आना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।